أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ سو یقیناً سو یہ دیکھ لو جو کچھ بھی اب تک تمہیں بتایا ہے کہ خدا کا عذاب کس وقت آتا ہے. خدا کا عذاب جب آتا ہے تو قومیں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں, کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خدا کی کتاب کی پیروی نہیں کرتے. پھر دیکھ لو اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ لَنَسْأَلَنَّ یقیناً ہم پوچھیں گے. لام جو ہے وہ تاکید کے لیے. فَلَنَسْأَلَنَّ ضرور ہم سوال کریں گے. الَّذِينَ ان سے اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جن کے پاس ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا ان سے پوچھیں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً ضرور ہم پوچھیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی, رسولوں سے بھی علیہ الصلوۃ والسلام خدا سوال کرے گا. اور اسی طرح خدا سوال کرے گا جن کی طرف بھیجے گئے تھے. پہلی بات یہ کہی ہے کہ الذین ارسل الیہم جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے, خدا ان سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے انہیں کیا جواب دیا. تم لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کیسے کی؟ تم نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا؟ کسی کو اللہ نے مستثنا نہیں کیا. ہم سے بھی خدا یہی پوچھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تم تک پہنچی تھی, صحیح معنی میں پہنچی تھی؟ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اور تعلیم کو ہم نے محفوظ نہیں رکھا اپنی مشیت سے. ایک اس قرآن کو اور ایک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ, سیرت, حدیث, ہر چیز کو ہم نے محفوظ کروا دیا تھا. یہ تم تک پہنچی تھی, تم بتاؤ اس پر عمل کتنا کیا. یہ ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ہم یقیناً ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا گیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم یقیناً پوچھیں گے رسولوں سے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ بتائیں آپ لوگوں نے اپنی قوموں کو کیا تعلیم دی, اور آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی قوموں تک پیغام پورا پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا. اسی کی ایک مثال سورہ مائدہ کے آخر پر گزر چکی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل, اور اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا علیہ الصلوۃ والسلام, اور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ماذا اجبتم تمہیں کیا جواب دیا گیا. قالوا لا علم لنا انہوں نے کہا پروردگار ہمیں کوئی علم نہیں ہے. وہ جو چیزیں وہاں کہی گئی ہیں نا وہ اس کی ایک دلیل وہ ہے اور اس کی تفصیل وہ ہے اور اس کا اجمال یہ ہے کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور جو گئے تھے ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ تم کیا کیا پیغام لے کر گئے تھے. اس سے بعض مفسرین نے اگرچہ ہے تو دور کی بات لیکن انہوں نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبین بھی یہاں مراد ہیں. کہ رسالت کا لفظ جو ہے وہ حقیقت میں تو اطلاق اس کا اسی پہ ہوتا ہے جو رسول ہیں, صاحب وحی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر احکامات کا نزول ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. وہ تو رسول ہیں ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ان کے بعد جو ان کے بھیجے ہوئے ہیں آگے, کبھی کبھی رسول کا اطلاق ان پر بھی ہو جاتا ہے لغت کے طور پہ کہ یہ بھی آخر بھیجے ہی گئے. فرق اتنا ہے کہ انہیں اللہ نے بھیجا تھا اور انہیں اس زمانے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اسی لیے سورہ یاسین میں جو آتا ہے نا کہ ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام, 2 رسول بھیجے گئے بلکہ یہ آتا ہے, اور پھر تیسرے ان کے ساتھ کر دیے گئے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ مراد ہیں, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرسل بھیجے ہوئے تو بہرحال وہ تھے. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے جو بھی آدمی دین کو پھیلاتا ہے, دین کی تبلیغ کرتا ہے, خدا اس سے بھی یقیناً پوچھے گا کہ تم نے جا کر کیا پیغام دیا تھا. ہمارا پیغام پوری طرح پہنچا دیا تھا, اس میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی, کوئی جھوٹ تو نہیں اپنے پاس سے بول دیا, کوئی ایسی چیز تو نہیں کر دی کہ جس کی وجہ سے میری مخلوق میری راہ سے ہٹ گئی ہو, کوئی ایسی چیز تو نہیں کر دی جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہو گئے ہوں.
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو واز کرتے ہوئے سنا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس اس امت میں وہ سب سے اچھا واز اللہ کے دین میں نصیحت کرنے والا وہ ہے جو نہ تو اتنا لوگوں کو خدا کی رحمت کے متعلق بتائے کہ لوگ اللہ کی رحمت پہ امید کر کے گناہ کرنے لگیں اور نہ ہی اتنا لوگوں کو ڈرا دے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے جہنم کا سوچیں اور پھر وہ نیکی سے ہٹ جائیں. بس اعتدال رہے اس میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم رسولوں سے علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً پوچھیں گے اور یقیناً پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف بھیجے گئے. یہی گواہی اور ذمہ داری کا احساس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تم لوگوں تک خدا کا پیغام میں نے پہنچا دیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گواہی دی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بالکل خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. تو آپ نے 3 مرتبہ بات پوچھی اور آسمان کی طرف دیکھا اور اشارہ فرمایا اور کہا اللہم اشہد، اللہ تو بھی اس پہ گواہ ہے، یہ تیری مخلوق کہتی ہے کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے ہر طرح سے اور ہر اچھے طریقے پہ اور خوبی سے اور بہت خوبی سے اس کو پہنچایا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی کیونکہ انہوں نے خدا کی رسالت کا حق ادا کر دیا. اللہ نے فرمایا ہم قیامت میں بھی پوچھیں